خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی جدار ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملا رحمہ. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، قبول فرمائیں. آج کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی جمعۃ الوداع کے سلسلہ میں اور پھر توبہ کے سلسلہ میں ہے. Alhamdulillah, we all know how important is the month of Ramadan, and Alhamdulillah, today with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, today we are sitting here for Jumatul Wida. This is last Jumatul Mubarak of Ramadan al-Mubarak. سب سے پہلے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان کی اپنی ہی بڑی اہمیت ہے، اور پھر on top of that آج جمعۃ المبارک ہے، اور پھر تیسری آپ دیکھیں کہ کیا فضیلت ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے. آج جمعۃ الوداع ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو ماہ سیام کے اندر عبادت کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پھر جو حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں ان احادیث کا مصداق بنائے. سب سے پہلے جمعے کے بارے میں سن لیجیے. Friday is a day when Allah subhanahu wa ta'ala created Hazrat Adam alayhi salam. He was born on the day of Friday. And the second point which I read in a hadith, that Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Adam alayhi salam down in this earth on the day of Friday. اور پھر محدثین فرماتے ہیں and this is the day when Allah subhanahu wa ta'ala called Hazrat Adam alayhi salam back. Means Hazrat Adam alayhi salam went from this dunya towards عالم برزخ، ان کا وصال ہوا. And then Prophet alayhi salatu wasalam said there is a time, there is a sa'at, and there is a minute or hour or a time on the day of Friday that if you will ask to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will must accept your dua on the day of Friday. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جمعے کا دن وہ فضیلت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا، وہ بھی دن جمعے کا دن تھا. پھر فرمایا کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما کر عالم دنیا سے عالم برزخ میں گئے، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. And the time and the day, especially the day when the day of judgment will come, will happen or occur, that day will also be Friday. یعنی جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی. اور میں نے احادیث میں پڑھا ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو میں روایت رکھ رہا ہوں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. فرمایا کہ جب بھی جمعے کا دن آتا ہے نا، جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ کو پتا ہے فرشتوں میں بعض اونچے سٹیٹس والے بھی ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. فرمایا کہ جیسے ہی جمعے کا دن سٹارٹ ہوتا ہے، وہ مقرب فرشتے آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ساری کی ساری مخلوق ڈرنے لگ پڑتے ہیں کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے، کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے. اور پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے دن جن کے اندر سورج چڑھتا ہے اور غروب ہوتا ہے، فرمایا ان سب دنوں میں جمعہ سب سے اونچا درجے کا دن ہے. جمعہ سب سے اونچے درجے کا دن ہے، سب سے فضیلت والا دن ہے. اب کیونکہ میں نے توبہ کی طرف بھی آنا ہے، صرف ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہو گیا جی. اور میں نے ایک روایت میں پڑھا، کنز الاعمال کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا this is روایت for each and every single Muslim ماشاءاللہ. And alhamdulillah when you listen and hear this hadith you will become happy inshallah. You will be happy to listen that. حضور علیہ السلام نے فرمایا every day at the time of iftar Allah subhanahu wa ta'ala forgive 10 لاکھ امتی. حضور نے فرمایا کہ جب بھی افطاری کا دن ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 100,000 میرے امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اب کیونکہ میں جمعے کا بیان کر رہا ہوں، آپ کو میں روایت بتاؤں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے اسی روایت میں آگے جا کر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس کے ہر منٹ میں، حدیث کے اندر ساعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جانی ہے، مگر بخشش طلب کرنے کے لیے اپنا دل صاف کرنا پڑے گا، رب کے سامنے جھکنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کے 10 بچے ہوں، آپ کے اللہ کرے 10 بچے ہوں، 5 4 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں. ایک بچہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ بابا میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے. آپ کوشش کریں گے اس کو لے کر دے دیں. دوسرا بچہ جو اتنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ٹھیک ہے دوسرا بھائی لے لے بس ٹھیک ہے کام چل جائے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ ہو سکتا ہے اس کو اگنور کر دیں، اس کو تو چاہیے نہیں. تو بخشش ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بخشش چاہیے. بخشش is only for the people who wants بخشش. Forgiveness is only for the people who wants forgiveness. ایک بندہ forgiveness چاہتا ہی نہیں ہے، ایک بندہ بخشش طلب ہی نہیں کرتا، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کو بخشش کیسے ملے گی؟ اس لیے اپنے دلوں میں رب کا خوف رکھیں، رب سے مانگا کریں، رب سے توبہ کریں. اور پھر میں نے جس طرح آپ کے سامنے روایت عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کی ہر منٹ میں، ہر ساعت میں، ہر لحظہ میں اللہ تعالیٰ حضور کے امتیوں کے 10 لاکھ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب تھی ان کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے. آئیے توبہ کی طرف چلتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. اور اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو آج اللہ تعالیٰ نے ہم مزدوروں کو مزدوری دینی ہے. جس طرح روایات میں علماء فرماتے ہیں کہ جو چاند رات ہوتی ہے، اب میں اگر روایت اور بیان کروں گا تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ آج کے 2 ہی موضوع تھے، جمعۃ الوداع اور توبہ. بعض روایات میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے 5 نائٹس کو مینشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نائٹس کے اندر اللہ کی بخشش فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے. ان میں سے ایک رات چاند رات بھی ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی موقع میرا ڈیٹیل میں کروں گا. تو چاند رات ایک ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ مزدوری عطا فرماتا ہے. آج جمعۃ الوداع ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرما رہا ہے. اور پھر عید کا دن ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ سارے مہینے محنت کرنے والوں کو اجر کیا عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش کر انہیں جنت کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صاحبو اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہونے کو ہوتا ہے ہم مسجدوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ you will see، میں انشاءاللہ کہہ دیا، you will see after 27th of Ramadan ہمارے آدھے نمازی ویسے دوڑ جائیں گے، نمازوں کے اندر کمی آ جائے گی، کیونکہ شیطان جو باہر آن دا ٹائم ہو گیا، ویسے بھی انہیں ہن کی کرنا، کیچ کرنا سارے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو آپ ہمیشہ کے لیے پکے سچے نمازی ہو جائیں.
ہم دیکھیں اور خوش، ہم نے کیا دیکھنا، رب خوش ہو جائے کہ یہ میرے بندے جنہوں نے سارے دیکھیں نا، سارے رمضان رب سے بخشش مانگے، رب سے کہ باری تعالیٰ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. In the month of Ramadan, whole month of Ramadan, you're asking for forgiveness. And you're saying, Allah subhanahu wa ta'ala, I'm doing sajda, I'm offering namaz regularly. Allah subhanahu wa ta'ala, because of these a'mal, forgive my previous sins. So what's happening with you after month of Ramadan? تو پھر رب کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے یار؟ یقینی طور پر رب فرمائے گا سارے مہینے تو تم مجھ سے توبہ کرتا رہا، سارے مہینے تو کہتا رہا میں نمازی بھی ہوں، اے باری تعالیٰ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، اے باری تعالیٰ میں صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں. رب فرمائے گا کہ ہم رمضان کے بعد کتنے کرنا ہوگا. اس لیے رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو اپنی ہیبٹ بنا لیں. رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے کوئی حجتوں اور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرما دیا، رب نے قرآن میں کہہ دیا 27 مقامات، یہ شاید اس سے بھی زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا ذکر فرمایا ہے. تقریباً 27 مقامات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازیں ریگولرلی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف اور مسند احمد کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے یہ ساری کی ساری یقینی طور پر خطا کرنے والی ہے، اور فرمایا کہ اچھی خطا کرنے والا وہ ہے کہ جو گناہ کر کے پھر رب سے توبہ کر لے. یقینی طور پر جو انبیاء علیہ السلام ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تنبیہ الغافلین کے اندر ایک روایت ملتی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کب کے کھولے ہوئے ہیں. اور یارو ابھی تو آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، رب تعالیٰ نے اس وقت کا توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اور اگر کوئی توبہ کرے نا، کوئی بندہ اکڑ جائے جناب میں بڑا پہلوان ہوں، دیکھا جائے گا اور کسی کو نہیں دیکھا جانا. اللہ دے نبی پناہ منگتے نے قیامت دے وقت، اور وہ رب تعالیٰ بھی کہتے تھے باری تعالیٰ وہ وقت ہمارے لیے آسان فرما دینا. اور آپ اور ہم جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو سارے جنتی ہیں، ان سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی، تو چوزن پیپل ہیں، دے چوزن پیپل. اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہوا ہے. اور وہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبران، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشش فرمائی ہے، وہ سار بلکہ ان کی نسبت سے، ان کی شفاعت سے ہم لوگوں نے جنت میں جانا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین کے اندر یہ روایت ملتی ہے، صوفیاء کی بڑی زبردست کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے before the creation of حضرت آدم علیہ السلام 14,000 years before the creation of آدم علیہ السلام, Allah subhanahu wa ta'ala wrote at the sky of the arsh that whoever will ask for forgiveness I will forgive him. 4,000 سال قبل ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی تو آدم بنے ہی نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا تھا کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا. رب سے بخشش مانگے، اور بخشش مانگنے کا ایک ذریعہ یہ ہے اپنی آنکھیں نم کر لیا کریں. رب کے سامنے جب جھکیں آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو رب کے سامنے روتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کے سامنے اپنی خطائیں رکھ کے کہتے ہیں باری تعالیٰ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. وقت کیونکہ 5-6 منٹ رہ گیا، میں 2 روایتیں بڑی زبردست آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان سادہ ہو جائے گا. ساتھیو آج اپنے دل ہی دل میں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ غیر رمضان میں بھی مسجد آباد رکھیں گے. الحمدللہ ہماری مسجد غوثیہ الحمدللہ آباد رہتی ہے، مگر میں پھر بھی میرا کام ہے میں تھوڑا کچھ کرتا رہوں، تھوڑا عرض کرتا رہوں. نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، کام میرا پڑھتے رہنا ہے، تو میں تو اپنے لالچ میں لگا رہتا ہوں، اور ایسا لالچ کرنا یہ جائز ہے، ایسا لالچ کرنا یہ جائز ہے. آج آپ سوچ رہے سارے نیت کر کے جائیں کم از کم فیملی کا ایک بندہ ہم نے نمازی بنا دینا. اور چلو یار گاڑی کسی سے نہیں چلتی، اپنی بڈی سے تو چلتی نا، اپنی وائف کی تو آپ بات اس کو منا سکتے ہیں نا، بولے بھائی آج کے بعد تم نے نماز نہیں چھوڑنی. جب وہ نماز پڑھ سکے تو ان کو ضرور نماز پڑھائیں. ایک بندہ آج نیت کر لیں. اگر آپ کے نیبرز میں مسلمان ہیں ایک بندہ آپ نے نمازی بنانا ہے. اور اگر اللہ توفیق دے آپ سارے بھی داڑھی رکھیں انشاءاللہ، اور ایک بندہ آپ نے داڑھی بھی رکھوانی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی، تاکہ حضور کی سنت جب چہروں پر جو ہے وہ جمے گی. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جب مسلمان دور سے آئے نا
اس کو دیکھ کر لگنا چاہیے یار یہ مسلمان ہے، بلکہ بندہ کنفیوز نہ ہو جائے پتہ نہیں سکھ ہے یا ہندو یہ کون ہے، بندہ کنفیوز نہ ہو جائے، دور سے ہی پتہ لگے یار یہ تو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ کوشش کریں، نیت فرمائیں انشاءاللہ، نیت فرمائیں۔ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، نیت کریں آپ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ درۃ الناصحین کتاب کے اندر بڑی کمال کی روایت ہے، بڑی کمال کی روایت ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اگر غور نہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جاسی۔ کھانا تو ویسے بھی جانو نہیں ملنا، افطاری تو ملنا، پریشان نہ ہو، ملنے دیکھو تسی سارے پریشانی نکال نہیں۔ درۃ الناصحین کتاب میں ملتا، توجہ رکھا کریں، میں گفتگو آپ کے لیے کر رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ درۃ الناصحین میں ملتا ہے حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے، اپنی امت کے لیے پریشان رہتے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ایمان تازہ کرتے سی دوڑی روایت۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کو امتی مرنے سے 1 سال پہلے بخشش کر لے، اپنی جو ہے وہ دعا مانگے گا نا بخشش کی، توبہ کر لے گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا 1 سال پہلے۔ حضور نے فرمایا جبریل میں اپنی امت میں جاننا ہوں، مجھے اپنی امت کا پتہ ہے، میری امت توبہ کر کے پھر غفلت میں پڑ جاتی ہے۔ رب کے سامنے عرض کرو 1 سال بڑا ٹائم ہے، 1 سال بڑا ٹائم۔ اب دیکھیں جبریل حضور علیہ السلام اور رب کے درمیان کلام چل رہا ہے، وہ نبی کیسا، اس نبی کی کیا شان ہے۔ دیکھیں کہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے قاصد ہیں، اس اسٹیٹس جبریل کا میں نہیں بتا رہا، حضور کا جبریل بتا رہا ہوں، حضور کا جو ہے وہ اسٹیٹس بتا رہا ہوں کہ جبریل بھی اس در کے غلام ہیں، حضور کا اسٹیٹس عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا سال بڑا ٹائم ہے یار، جا کے رب عرض کر سال تو بڑا ٹائم ہے، میرے امتیوں کا کیا بنے گا، وہ پھر اگر گناہوں میں پڑ گئے تو ان کا کیا بنے گا، سال ٹائم تو بہت ہے۔ جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جاتے عرض کرتے ہیں اور اس کی اے باری تعالیٰ، حضور علیہ السلام پریشان ہیں، فرماتے ہیں سال تو بڑا ٹائم ہے۔ فرمایا جا میرے نبی کو دوبارہ جا انہوں کہتے جڑا 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے میں توبہ قبول کروں گا۔ حضور نے فرمایا جبریل تو جواب تو بڑا سونا لے کے آیا ہے، اور پر مہینہ بھی بڑا ہے، اور مہینہ بھی بہت زیادہ ہے یار۔ دیکھیں کتنی امت کی فکر ہے، اور آج ہمیں کتنی فکر ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ وہ دین جس کے لیے حضور نے قربانیاں دی، اپنا سارا کا سارا خاندان قربان کروا دیا، کس کے لیے، اور پھر نماز پھر بھی نہیں چھوڑی حضرت امام حسین۔ میرا موضوع نہیں ہے اس طرف جاتا، ٹائم تھوڑا ہے، کہا جبریل جا پھر جا، وہ مہینہ بڑا زیادہ ٹائم ہے، تھوڑا اور ٹائم لے کے آ۔ رب کی بار کے مرض کرتا ہے باری تعالیٰ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مہینہ بھی بڑا ٹائم ہے۔ حضور نے بھی پتا سی نا میں جو کہنا رب نے مان جانا ہے۔ جبریل علیہ السلام پھر واپس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر کوئی مہینہ پہلے توبہ نہیں نہ کر سکتا، مرنے سے کچھ منٹ پہلے توبہ کر لے، رب بخش دے گا۔ اور فرمایا جبریل اے بھی ٹائم زیادہ ہے، 1 منٹ بھی زیادہ ہے، شیطان پھر آ گیا، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے نا شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جب بندہ مر رہا ہو اس کو نہ کو بار بار کلمہ پڑھ، کیونکہ سختی ہوتی، ہو سکتا ہے وہ دل ہی دل میں کہہ دے میں نہیں کلمہ پڑھتا، وہ کافر نہ ہو جائے۔ کہا جبریل 1 ساعت بھی زیادہ ہے، جا پھر جا۔ رب نے تو پھر گاڑی مکا دی تھی۔ جبریل علیہ السلام واپس آتے ہیں، بڑے خوش آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کام بن گیا آپ کی امت کا۔ اور گل سنو، فرمایا کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب سے کہہ دو پریشان نہ ہو، سال توبہ پہلے نہیں کی تھی ٹھیک ہے، مہینہ پہلے بھی معاف کر دیتا، 1 سال پہلے بھی چھوڑ دو، اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر سکا، جب موت آ گئی اور اس کی روح نکل رہی ہوگی، اس وقت وہ دل ہی دل میں سوچ لے باری تعالیٰ میں نے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ پھر اسی کی ایک جو ہے وہ روایت درۃ المجالس میں ملتی ہے، حضور علیہ السلام ایک انصاری کے پاس گئے، آخری روایت ہے، انصاری کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ نزع کا حالت تاری تھا، نزع کا عالم تاری تھا، وہ مر رہا، وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا توبہ کر لو، فرمایا توبہ کر لو۔ اس انصاری نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، جیسے ہی اٹھائیں حضور علیہ السلام مسکرانے لگ پڑے۔ غالباً ساتھ حضرت عمر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بات سمجھ نہیں سکا، آپ نے انصاری کو توبہ کہا ہے،
انہوں نے توبہ کے الفاظ کہے نہیں ہیں، صرف آسمان کی طرف دیکھا ہے اور آپ مسکرانے لگ پڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر گل بڑی خاص ہے، گل اس لیے خاص ہے کہ جب میں نے اس سے کہا نا توبہ کرو، اس کے اوپر حالت نظر تاری تھی اور یہ کچھ کلام نہیں کر سکا، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر رب سے کہا باری تعالیٰ شرمندہ ہوں، بول نہیں سکتا۔ باری تعالیٰ نیت توبہ کی ہے، رب نے فرمایا جا تیرے بخش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ الوداع ہے، رب سے مانگے دعائیں۔ اب مزدوری کا وقت شروع ہونے والا ہے، پھر لیلۃ القدر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر چاند رات ہے اور پھر عید کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کی بخشش فرمانی ہے۔ کاش ہماری بھی انہی لوگوں میں بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کا سلیقہ عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔